سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جی جی شرما جی، شرما جی ان میوٹ کیجئے خود کو سر. شرما صاحب آپ اپنی طرف سے شاید بات کیے جا رہے ہیں. جی، مفتی صاحب نمسکار. کیا حال چال ہیں؟ آداب. ٹھیک ہے سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، سر ایک کوشچن پوچھو. فرمائیے. میں سناتنی ہوں. جی دیکھے ہیں اور کئی مولاناؤں کی ڈبیٹ بھی میں نے سنی ہے. تو اس سے میرے کو کئی دن سے ایک بڑا عجیب سا میں نے آج تک کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. مطلب جی آپ یہ مان لیجئے کہ ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جو قانوناً غلط ہو یا سماجک برائی ہو. نہ میں ٹھیک. شراب پیتا، نہ میں اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھتا. ہوں جتنا میری قابلیت ہے اتنی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. کوئی میرے پاس اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں کبھی منع نہیں کرتا کسی کو بھی. جی اور جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گا، چاہے میں کتنا بھی اچھا کام کر لوں، مجھے جانا جہنم میں ہے، کیونکہ میں سناتنی ہوں. جی تو اور اسلام میں جیسے جو بھی آدمی ہے، چاہے وہ کتنے بھی پاپ کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، وہ اگر ایک بار وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا اور کبھی نہ کبھی انہیں جنت ضرور نصیب ہوگی. ایک تو دیکھیں، تو یہ موضوع سے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں ایک سوال صرف آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر ہم ٹاپک پر آپ کو لے کر آئیں گے. سوال جی یہ ہے کہ آپ نے جب سے یہ سنا، ہاں جی. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا سر. جب ڈر نہیں مجھے لگ رہا ڈر تو نہیں پھر لگ رہا. ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جب مفتی ڈر صاحب، نہیں لگ میں رہا نے ہے تو ٹینشن کی تو ضرورت ہی نہیں. آپ میری بات تو سنیے. جی میں نے آپ کی اور سچوالا جی کی ڈیبیٹ دیکھی تھی، ٹھیک ہے. چلو جس میں مفتی ہمدرد صاحب تھے اور ساحل جی اچھا تھے. وہاں یہ بات ہوئی تھی. اس موضوع پر تو کوئی بات ہی نہیں تھی نہیں بھائی. نہیں 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 آپ میری بات تو سنیے مفتی صاحب. جی تو میرے کو یہ لگا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی پرسن نہیں ہوگا جو میرے اس سوال کا جواب دے دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں الحمدللہ. تو میں جی ہاں جی، تو میں نے اسی لیے میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں. جی تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا کہ آپ کے یہاں تو آپ کے بلیف کے اعتبار سے، آپ کے جو کرم ہیں، جو کام ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کا ری انکارنیشن ہونا ہے. تو آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں. مفتی صاحب مجھے پریشان تو ڈر ہم نہیں ہوں لگ گے. رہا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے اللہ نے کیوں بنایا کہ بھئی ہم تو جہنم میں جائیں. کیوں جائیں گے ہم جہنم میں؟ ہم نے ایسا کیا کر دیا؟ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. تو بس جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ نے جو بھی کہا ہو، آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ ہمارا تھیولوجیکل آنسر جاننا چاہتے ہیں یا صرف جیسے ہم کہتے ہیں نا چک دینا پنجابی میں، وہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کا نظر مفتی صاحب کا جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مفتی ارے صاحب سے بالکل زیادہ جانکاری میں شاید آپ کسی کو کو ایک ہوگی جواب نہیں. دے دوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ آپ نہیں سر، مفتی برا صاحب سے کیا آپ مانیں. سرٹیفائی کرا دیجیے گا بات کو. جی 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 ٹھیک ہے سر بھائی. وہ ہے دیکھیں ہماری جو اب سیریسلی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، جو ہمارے تھیولوجیکل ایکسپلینیشن ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی کہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. اب یہ بڑے سنجیدہ کویشچن ہو سکتے ہیں کہ بھائی میں دوزخ میں کیوں جاؤں گا، میں دنیا میں کیوں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا کہ کچھ جنت کچھ دوزخ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت سب مخلوقات کے سامنے پیش کی، کسی نے اس کو ہاتھ نہ رکھا، لیکن انسان آگے بڑھا. اور ایک اور تبصرہ اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ہے تو کمزور لیکن اس نے بڑی چیز کو ہاتھ ڈال دیا. یہ مفہوم ہے اس تبصرے کا کہ ہم نے چوز کیا کہ ہم اس دنیا میں جو خلافت ہے، اس جو خلیفۃ الارض کا جو کانسیپٹ ہے، اس امانت کو ہم نے اٹھانا ہے. ہم نے چوز کیا، انسانوں نے. اور اس کے بعد عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہم سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہیں، گواہیاں دے کے آئے ہیں. تو اس دنیا میں آنے کے بعد
ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس خالق حقیقی سے منہ موڑ دیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں یاد نہیں ہیں. دیٹس ویری ٹرو, آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں, کیونکہ یہی امتحان کا مقصد ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ہی ہوں اور آپ کو اس کے الٹرنیٹیو میں جو آپ کو سوچ دیا گیا ہے, فہم دیا گیا ہے, آپ کو اتنی زبردست انفارمیشن آپ کے اندر دی گئی ہے جو آپ کو خدا کو ریکوگنائز کرانے میں مدد دیتی ہے, یہ فنومنا دیا گیا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا, اس کی پرسیجن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے اسکرپچر میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اسکرپچر میں لکھی ہوئی ہیں, خدا کا ایک ہونا, بتوں کی پوجا نہ کرنا اینڈ سو فورتھ, وہ ساری کی ساری اچھی باتیں. پریڈکشنز لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتابوں میں, یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہ کے آخری رسول کے بارے میں کہ وہ جنہیں اپنے دیش سے نکال دیا جائے گا اور وہ شمال کی طرف جائیں گے اور 10,000 لوگوں کے ساتھ واپس اپنے وطن کو آگے فتح کریں گے. مدینہ شمال میں ہے مکہ کے, اور مکہ سے وہ یعنی سارے کا سارا وہ ساری پریڈکشنز بھی آپ کے پاس ہے, سارا کچھ ہے. اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں ہم نے مسلمان نہیں ہونا, پھر آپ کا یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا, کیونکہ ٹروتھ آپ کے اندر موجود ہے اینڈ یو نو دیٹ. پھر حشر کے دن آپ کا یہ سوال اللہ سے بنتا ہے جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, یعنی قیامت کے دن آن ڈے آف ججمنٹ, جہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی گواہیاں بھی دکھائے گا اور آپ کا آگے بڑھ کر اس امانت کو قبول کرنے کا وہ واقعہ بھی یاد دلائے گا کہ آپ کے ڈی این اے کے اندر موجود ہے, وہ اٹس دیر, اٹس رائٹ ان دا سینٹر آف اٹ. زبردست. ہمارا یہ تھیولوجیکل ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے. اب پریکٹیکلی اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, کل ہماری اسٹریم میں ایک اب تو ایکس ہندو ہیں وہ مسلمان ہوئے, آپ کے پاس بھی وہی آپشن ہے, وہی لوگ ہیں, وہی ہمارا دین ہے, وہی آپ کے کوسچنز ہو سکتے ہیں, آپ پوچھیں, کوئی یعنی لا اکراہ فی الدین, کوئی جبر نہیں ہے, مرضی آپ کی ہو جائے نہ ہو جائیں. اچھا لیکن شرما جی, حقیقت آپ پہنچ جائے اور آپ پھر بھی تنہائی کریں تو پھر یہ سوال آپ کا بنتا نہیں ہے. جی سر. بالکل, قیصر بھائی نے زبردست ایکسپلینیشن دی. میں شرما جی سے ایک سوال کروں گا, وہ یہ, شرما جی ضروری نہیں کہ آپ جواب دیں, آپ میرڈ ہیں, آپ کی بچیاں ہیں آپ کے یہاں, آپ اگر آپ میرڈ ہیں, ہاں بالکل, آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی. اچھا, تو آپ کی وائف یا اگر آپ کے یہاں بیٹیاں ہیں تو آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن, ماں جو بھی ہیں, جو آپ کے یہاں جو کلوز ریلیٹیو ہیں, کیا وہ پردہ کرتی ہیں؟ کرتی ہیں پردہ. اوکے, بالکل. گریٹ. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سناتن دھرم کے اوپر چلتے ہیں. پہلا آپ نے اس کا سوال کا جواب دیا, تو آپ کو پردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے پردہ تو. اچھا, حکومت جو قانون بنا رہی ہے کرناٹکا میں کہ حجاب بین جس کو کہتے ہیں, کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب, میرا ایک اپنا ویو ہے کہ بھائی جس کو من کرے حجاب کرے, جس کو من کرے نہ کرے. میری وائف اپنے آپ پر پردہ کرتی ہے, میری بیٹی اپنے آپ اپنے سر پہ پلو رکھتی ہے. میں اسی کو مان لیتا ہوں کہ اگر کرناٹکا کی جو اسکول جانے والی بچیاں ہیں یا ٹیچرز ہیں جو اسکول میں پڑھاتی ہیں, ان کا من یہ کر رہا ہے کہ وہ حجاب کریں, حکومت کا من نہیں کر رہا ہے کہ وہ حجاب کریں, تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ بچیوں کریں گے. بچیوں کو کریں گے, تو آپ حکومت کے اس قانون کے خلاف ہیں, وچ از ویری گڈ. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا, زبردست. اب میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ مثلا اپنی بیوی کے تعلق سے بہت فیئر ہیں. فیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, آپ کا ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں چل رہا ہے, آپ کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھتے, لیکن مثلا آپ ملک کے قانون کے ساتھ فیئر نہیں, آپ ملک کا قانون توڑتے ہیں, تو کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یا آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جسٹ انسان ہیں, یعنی ایک منصف انسان ہیں؟ نہیں, قانون تو نہیں, تو ماننا ہی پڑے گا قانون کو. قانون تو ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ اب اگلا اسٹیپ آ گیا, آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں, اپنے ملک کے قانون کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں, لیکن اپنے معاشرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, اپنی سوسائٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, تو کیا آپ کو منصف کہا جائے گا, جسٹ کہا جائے گا؟ مفتی صاحب, اس کا میں کیا جواب دوں؟ اگر جب قانون بن گیا اور ہم اس قانون کو توڑیں گے تو وہ سارے معاشرے کو ماننا پڑے گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہے, قانون تو نہیں کہتا کہ آپ اس کی مدد کریں, لیکن آپ مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں, تو مجھے آپ بتائیے کیا آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے, منصف آدمی ہے؟ نہیں کرنی چاہیے مدد, اس کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب میں اگلا اسٹیپ آتا ہے, آپ اپنی بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں, اپنے معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں, اپنی کنٹری کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں, لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, تو کیا آپ کو منصف کہا جائے گا؟ نہیں. اب اس بنانے والے کے ساتھ انصاف کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شرک نہ کریں. چونکہ جب آپ نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کر مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے مددگار کی ضرورت ہے, تو یہ انصاف کہاں ہوا؟ تو اس کا مطلب مفتی صاحب سناتن دھرم غلط ہے. آف کورس غلط ہے, آف کورس غلط ہے. جو سناتن دھرم, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے غلط رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کی جو تعلیمات شروع میں رہی وہ بالکل ٹھیک رہی ہوں, لیکن وہ ڈسٹورٹ ہو گیا. اب بات تو سمپل یہ ہے نا, میں نے لاجیکلی آپ کو سمجھا دیا کہ جب آپ بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, ملک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہ کریں, تو آپ کو منصف نہیں کہا جائے گا, آپ کو ظالم ہی کہا جائے گا. تو بھائی ظالم کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے, وہ وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا, اور پھر بھی آپ کنسرنڈ ہیں. زبردست. مفتی صاحب جی آپ کی بات کو میں مانتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن آپ یہ بتاؤ, اللہ کہتا ہے بھائی میری اجازت کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا, تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بنا دیا مسلمان؟ ہمیں کیوں سناتن میں پیدا کیا؟ ہمیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا تھا انہوں نے. اس اسٹریم میں قیصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ قیصر بھائی کے آبا و اجداد کون تھے؟ قیصر بھائی آپ ہی خود بتا دیجئے کہ آپ کے فور فادرز کہاں سے آئے, کون تھے؟ سر ہم کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. لیجئے, کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. تو جی آپ کے یہاں جو مطلب یہ کہ یہ کوئی فیملی کوئی نچلے درجے کی تو نہیں ہے, ایک اچھے درجے کی فیملی ہے نا. تو جن کرشن جی کے اوپر سمجھ لیجئے کہ آپ کے مذہب کی ایک بہت بڑی بنیاد ٹکی ہوئی ہے, ان کی فیملی سے ہمارے قیصر بھائی ہیں, تو ان کے آبا و اجداد میں کسی نے اسلام تو قبول کیا ہوگا ہے نا, جبھی تو یہ مسلمان ہوئے. اب اگر وہ یہ کہے, وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے, وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے ان کے آبا و اجداد میں سے, کہ یار میں تو ہندو فیملی میں پیدا ہوا, مجھے کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی. تو پھر تو کوئی بھی, پھر تو قیصر بھائی خدا نخواستہ آج مسلمان نہ ہوتے. لیکن جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد میں ایک شخص نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی نسلیں مسلمان ہیں آج, تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو مجبوری نہیں کہیں اپنی کہ میری مجبوری ہے کہ خدا نے مجھے مسلمان نہیں بنایا. علینا سسٹر بھی ریورٹ ہے ماشاءاللہ. لیجئے, دو لوگ اسی اسٹریم میں ہیں. کل 24 گھنٹے پہلے ہمارے قیصر بھائی کی اسٹریم میں ایک ہندو بھائی نے اسلام کا کلمہ پڑھا, کسی نے مجبور نہیں کیا تھا, کسی نے نہیں کہا تھا, وہ خود ہی اس کے دل میں. تو بس اب اگر یہ بات ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمیں مسلمان بناتا. جس طریقے سے بہت سارے غیر مسلم اس وقت اسلام قبول کر رہے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے ایکسکیوز نہیں تو آپ کے لیے ایکسکیوز کیوں ہوگا؟ اس کو اس مثال سے شرما بھائی ذرا ایک منٹ کے لیے ٹھنڈے دماغ سے, ویسے مثال تو تھوڑی سی ایکسٹریم ہے مگر سمجھنے کے لیے اس کو لیجئے گا, پرسنل نہ لیجئے گا میرا بھائی. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر والمیکی, آپ کو پتا ہے والمیکی رامائنا جنہوں نے لکھی ہے, رامائنا جو ہے, ہاں پتا ہے. اب وہ والمیکی رشی, وہ پہلے ڈاکو تھے, پہلے ڈاکو تھے. اچھا, ڈاکوؤں کے بینڈٹ میں اس میں گروپ میں رہتے تھے. اسی طریقے سے مثال لے لیں آپ کہ کوئی چور ہو, کوئی گناہ گار ہو, کوئی مرڈر ہو, اگر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے, یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو پروسٹیٹیوشن کر رہی ہے, پروسٹیٹیوٹ ہے, وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتی ہے جہاں پر پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے یا چوری چکاری ہو رہی ہے, کوئی بھی برائی ہو رہی ہے, کیا اس کی یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہوگی کسی بھی دنیا کی نظر کے اندر کہ مجھے پیدا ہی وہاں کیوں کیا گیا؟ نہیں. عقل دی, شعور دیا, سوچ دی, سمجھ دی, آپ استعمال کرو, اس کو فائدہ کرو. پیدا ہونا بھی تو ایک آزمائش ہو سکتا ہے نا, یہ بھی تو ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ وہاں پیدا ہو کر بھی آپ نکل کر اچھے انسان بن جائیں, سچ کی تلاش میں, ستیہ کی تلاش میں نکلیں, یہ بھی ممکن ہے. اچھا, اب میں آپ کو اس جواب کا, جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ خدا جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, وہ یہ کر سکتا تھا کہ وہ مجھے مسلمان بنا دیتا. آپ نے اوریجنلی یہ سوال کیا تھا, تو اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیے, اس خدا نے صرف مجھے اور آپ کو نہیں بنایا, اس خدا نے چاند, ستارے اور دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں سب کو بنایا ہے. لیکن اس نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق کیا ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ ان چیزوں کو, سورج کو, چاند کو, وغیرہ وغیرہ, ان کو کوئی اس نے چوائس نہیں دی ہے, ان کو کوئی اختیار نہیں دیا. سورج کو نکلنا ہے, اس کو گھومنا ہے تو وہ گھومے گا, اس کو نکلنا ہے تو نکلے گا. اس کی جتنی زندگی ہے اتنی اس کی زندگی ہے, اس کے نہ آگے نہ اس کے پیچھے. وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتا. اگر اس کا آج مثلا طلوع ہونے کا دل نہیں کر رہا ہے, کہ یار بہت تھک گیا, اتنے سال سے طلوع ہو رہا ہوں, آج نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے, اس کو طلوع ہونا پڑے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جو چاہتے ہو وہ اسی لیے چاہتے ہو چونکہ اللہ چاہتا ہے.
یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں اختیار ملے، اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے. اب تم اپنے اختیار سے چاہے وہ ایمان اختیار کرو اور چاہے کفر اختیار کرو، تم اللہ کو بلیم نہیں کرو گے چونکہ اس نے تمہیں اختیار دے دیا اور یہ اس کی مرضی ہے. اس نے اپنی مرضی سے چاند کو اختیار نہیں دیا، سورج کو اختیار نہیں دیا، کسی دوسرے پلانٹ کو اختیار نہیں دیا، کسی دوسری مخلوق کو اختیار نہیں دیا. اس نے اختیار دیا تو تمہیں دیا ہے. تو یہ مت کہیے کہ خدا چاہتا تو ہمیں سب کو جو ہے وہ مسلمان کر دیتا چونکہ اس کے بس میں ہے. اس کے بس میں اختیار دیا، آپ کے پاس اختیار ہے. تو اللہ نے جب ہمیں اختیار دیا ہے کہ بھائی اپنی مرضی سے کرو، ہماری مرضی ہے، ہم سناتن میں رہیں گے اور سناتن میں رہ کے ہم اچھے کام کریں گے، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، تو کیوں نہیں ہمیں جنت دے گا وہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے صحیح اور غلط کو چوز کرنے کا. اب آپ میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. میری بات سن لیجیے. آپ نے خود بات کو تسلیم کر لیا تھوڑی دیر پہلے کہ میں اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ فیر رہتا ہوں، معاشرے کے ساتھ، ملک کے ساتھ، لیکن خدا کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. تو آپ اپنے چوائس اور اپنے اختیار سے خدا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی سزا تو ملے گی. تو وہ خدا ہمارا بھی تو ہو سکتا ہے، وہ سناتن کا خدا بھی تو ہو سکتا ہے. سب کا خدا ایک ہی ہے بھائی، سب کا خدا ایک ہی ہے. وہ اللہ ہی ضروری ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے. وہ میرا خدا اور آپ کا لیجیے، میرا خدا اور آپ کا خدا الگ نہیں ہے. اہم برہماسمی کیا کہہ رہے؟ اہم برہماسمی. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ صحیح ہے نا؟ کیا مطلب بتائیے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا خدا بھی ہے، ہمارا بھگوان ہے، ہمارا ایشور ہے، تو وہ ضروری تھوڑا اللہ ہی ہو. آپ نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا؟ اللہ کسی کوئی کیا چیز ہے، کوئی اینٹیٹی ہے کہ بس وہی اللہ کہلائے گی؟ اللہ یہ اس کا نام ہے، اس اینٹیٹی کا نام اللہ. مفتی جی میں نے بھگوان دیکھا ہے. مفتی جی میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. چلو جی، میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. میں آپ سے اور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے بھگوان کو دیکھا ہے. اچھا، کہاں دیکھا ہے؟ میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. بتائیے کہاں؟ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. اوکے، کیسا ہے وہ؟ مفتی صاحب کو نہ کہہ دیجیے گا، باقی خیر ہے. جی میں بتاتا ہوں کیسا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کیسا ہے. جی، جب ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہم یہاں سے اڑ جاتے ہیں کہیں، ہمارا جو شریر ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے اور ہم بالکل ایک شونیہ میں کھو جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پوری لائٹ دکھتی ہے، چمکتا ہوا دکھتا ہے سب کچھ. میں نے دیکھا ہے مفتی جی. بھائی وہ فون کی لائٹ ہے جو اس وقت آپ کو دکھ رہی ہے. آپ اس وقت میڈیٹیشن نہیں کر رہے ہیں، وہ فون یا کمپیوٹر پہ آپ ابھی نہیں کر رہا. میں ہر روز صبح 4 بجے اٹھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے ابھی بھی دکھ رہا ہے، تو وہ تو فون یا اگر میں چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں. مفتی جی اگر میں چاہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں. اگر ابھی میں میڈیٹیشن میں بیٹھوں گا تو میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی میں میڈیٹیشن کروں گا تو میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. تو ہمارا خدا کیوں نہیں ہو سکتا وہ؟ میں ان سے سناتن کے حوالے سے کچھ نہیں. اچھا مجھے یہ جی اچھا جی پلیز میں سناتن کے حوالے سے میں بات کر. آپ نے کہہ رہے ہیں آپ بھگوان کو دیکھ سکتے ہیں، ایشور کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں میں اپنے ایشور کو دیکھ سکتا ہوں. اچھا کیسا ہے وہ؟ تھوڑا ایکسپلین کریں. وہ کچھ نہیں دکھتا، صرف لائٹ دکھتی ہے. لائٹ دکھتی ہے. لائٹ کیسی ہے؟ اتنی لائٹ چمک رہی ہے اور وہاں جب ہماری اندریاں ہم کیندرت کر لیتے ہیں نا ایک جگہ پہ تو وہ بالکل یہاں سے اڑ جاتے ہیں ہم. میں اڑا ہوا ہوں مفتی جی. اچھا وہ اڑ گئے ہیں، وہ تو پتا ہے اڑ لیا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اچھا میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یہ پتا آپ سناتن ہیں؟ جو پہلا آپ نے سوال پوچھا تھا اس کے اوپر بھی میں کروں گا، کیونکہ سناتن دھرم جس طرح آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، یہی میں اپنی مثال رکھ لیتا ہوں. مگر پہلے میں آ جاتا ہوں یہ جو ایشور کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہے کہ مہارشی سوامی دیانند سرسوتی صاحب نے ستیارتھ پرکاش کے اندر ایشور کے مجسم ہونے پر یا ایشور کی کوئی باڈی، کوئی فزیک، کوئی اس کی شیپ، اس کے اوپر سخت رد کیا ہے. ٹھیک ہے، سخت رد انہوں نے اس کو ریفیوٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایشور برہما ہے جس نے بنایا اس کی کوئی پرتیما ہو ہی نہیں سکتی. یہی چیز یجروید کے اندر ہے، یہی چھندوگیہ اپنشد کے اندر ہے. آپ مانتے ہیں نا اس چیز کو، تو مجھے وہ بتائیں جو آپ نے دیکھا ہے. آپ کیسے 100% کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ ایشور ہے، برہما ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم دھیان میں چلے جاتے ہیں دنیا سے ہمارا بالکل واسطہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسی چمکتی ہوئی لائٹیں دکھتی ہیں ہمیں، اتنی روشنی ہوتی ہے وہاں پہ، اتنی روشنی ہوتی ہے اور ایک بالکل ایسا میوزک بج رہا ہوتا ہے. ایسا دیکھا ہے میں نے.
میری بات سنیں, وہ آپ نے دیکھا, میں آپ کے دیکھنے کا انکار نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جب اس کی پرتیما شاستروں کے انوسار ہے ہی نہیں, پرتیما نہیں دکھتی, اسمبھو, پرتیما نہیں کیا ہے, دکھتی, کیا ہے وہ پرتیما نہیں دکھتی, صرف لائٹ تو وہ دکھتی ہے, چمک لائٹ, سب لائٹ ایسا. ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا, لائٹ ہے صرف وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ لائٹ ہے, کیا وہ لائٹ ایشور ہے یا وہ لائٹ کسی کا ریفلیکشن ہے؟ کیونکہ لائٹ کی بھی ایک ایگزسٹنس, مثال کے طور پہ آپ اگر اس کو سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے یا لاجیکلی اپروچ کے ذریعے دیکھیں تو لائٹ جو ہے اس کے ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک وجہ چاہیے. آیا وہ کس طرح کی لیئرز ہیں, کس سے وہ لائٹ نکل رہی ہے, اس کا مرکز کیا ہے, یعنی اس کا جو اوریجن کیا ہے اس کا. ایسا ہمیں کچھ نہیں دکھا کہ بھئی کسی آدمی میں سے نکل رہی ہے, کسی مورتی میں سے نکل رہی ہے, ایسا کچھ نہیں دکھا. لیکن یہ دکھتا کہ بالکل چمکتا ہوا, جیسے چمکتا ہے نا, جیسے سوریہ چمکتا ہے, تو سوریہ کی لائٹ بھی کم ہے. کیا بغیر سورج اور بغیر بلب کے لائٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی نا. تو لائٹ کا کوئی نہ کوئی سورس ہے, تو وہ جو لائٹ آپ کو دکھی اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے وہ نہیں پتا ان کو, تو وہ ایشور ہے. وہ شرما صاحب اس کو آسان کر لیتے ہیں میرے محترم, آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے آسٹرل ورلڈ. ہم آسٹرل ورلڈ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن وہ اسلام میں ایک اختیاری مضمون ہے, وچ مینس کہ آپشنل سبجیکٹ ہے, وہ کمپلسری نہیں ہے. ہمارے اپنے بہت بڑے انٹلیکچوئل گزرے ہیں, ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب, وہ بہت اس میں ایکسپرٹ تھے اس چیز میں. ان کی کتاب ہے, میں شور نہیں ہوں ہندی میں ٹرانسلیشن اس کی اویلیبل ہے یا نہیں, من کی دنیا, آرگوبلی ون آف دا بیسٹ بکس آن دس سبجیکٹ. تو ہمیں اس سے ایشو نہیں ہے, لیکن یہ اوپن ہے, یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے, کرسچن بھی کر سکتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے کہ روحیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کی روح پارشلی آپ کے جسم سے جدا ہو سکتی ہے, رات کو سوتے وقت ہو سکتی ہے, یا فائن. ہمیں اگین یہ اختیاری مضامین ہے, اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے, سبجیکٹیو ہے, لیکن وہ ایکسکلوسیو نہیں ہے سناتن کے لیے. وہ کرسچنز بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, سناتنی بھی کرتے ہیں, اسپرچولیسٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا مضمون نہیں ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ایک سسٹم کے اندر ہیں, سناتن کے اندر, میں آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ سے اجازت بھی چاہیں گے, کافی دیر ہو گئی ہے, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ سوچئے گا ضرور, جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. ہم آپ سے بالکل نہیں کہتے کہ آپ کا دین اور ہمارا دین دو جدا چیزیں ہیں. جو کرنٹ شیپ ہے سناتن کی, یہ غلط ہے, ہم اسے کہتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے, وہی انبیاء ہیں جو مختلف علاقوں میں گئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پریکٹسز دنیا میں اتنی ملتی ہیں. وہ وائکنگز کا ولہالہ کا کانسیپٹ ہو, یا مسلمان کا جنت کا کانسیپٹ ہو, یا سناتن کا سورگ کا کانسیپٹ ہو, اب ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے جیوگرافکلی, مختلف علاقوں کے ہیں, لیکن کانسیپٹ ایک ہی ہے. ایسے ہی ہماری کتابیں ایک دوسرے کی گواہی دیتی ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے پچھلی کتابوں کی, پچھلی کتابیں گواہی دیتی ہیں آنے والے انبیاء کی, انکلوڈنگ آپ کی جو کتابیں ہیں. ہمارے ہاں جو عہد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسے ایک کو کہا جاتا ہے جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتا, آپ کے اسکرپچر میں وہی کانسیپٹ ہے کہ انسیپریبل خدا کو کہا جاتا ہے. تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اور آپ بہت جدا ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اسی دین میں سے برانچز نکالتے نکالتے حق کے رستے سے تھوڑے سے دور چلے گئے ہیں. آپ نے اس کو پرفیکٹ کرنا ہے. بس پرفیکٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو آپ کی ریل اسکرپچر ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ ہے, اللہ کے انبیاء ہیں, آخری نبی نے آنا ہے, عرب میں انہوں نے آنا ہے, صحرائی علاقے میں ان پہ ایمان لے کے آنا ہے, وہی اللہ کے احکام ہیں جو آپ کے علاقے میں انبیاء لے کے آئے, جو باقی علاقوں میں لے کے آئے. آپ اس کو ماننا شروع کر دیں تو وہی آپ کے دین کی پرفیکشن ہے. ہم کبھی بھی کسی سے نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں لوکل لیول پہ کرپشنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جنریشن آفٹر جنریشن ہوتی رہی ہے, اس کی شکل ہی بدل گئی ہے, اس کو آپ دوبارہ سے پرفیکٹ کر لیں. اتنی سی بات ہے. اس پہ اگر آپ سوچنے کا وعدہ کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں ان کو آخری چیز میں حضرت صرف ایک پوائنٹ میں پوچھ, کیونکہ انہوں نے پہلے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھا. میں چاہتا ہوں کہ شرما جی جو ہیں, آپ کے مائک سے معذرت چاہتا ہوں, شور آ رہا ہے, تھوڑی دیر میں میوٹ کر دیتا ہوں. میں صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے بڑا مختصر سا, کہ یہ صرف اسلام کا نہیں ہے. جو نجات کا اور سیلویشن کا کانسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کا نہیں ہے. وہ جتنے دھرم ہیں, جتنے دین ہیں, جتنے مذاہب ہیں, جتنے کانسیپٹ ہیں, ان کے اندر یہ چیز ملتی ہے. تو ہم آ جاتے ہیں سناتن دھرم سے, پوچھتے ہیں کہ وہاں پنرجنم کا, سمسارا کا اور موکشا کا کانسیپٹ موجود ہے. ایک اچھا انسان کہ جو وید کی تعلیمات کو نہ مانتا ہو, اور جو شری کرشنا کی جو اسپرچویلٹی ہے, جو بھگوت گیتا کے اندر بیان ہوئی ہے, اس کو نہ مانتا ہو, اور اس طریقے سے ہندو شاستروں کا نہ مانتا ہو, مگر وہ ایک اچھا انسان ہو, اچھے طریقے سے چلے,
ٹھیک ہے, چلیں بھلے ناستے کی کیوں نہ ہو, کیا وہ موکشا حاصل کر سکتا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, مجھے ذرا بتائیے گا, وہ اچھا انسان. جی شرما جی. موکش نہیں پراپت کر سکتا, موکش نہیں کر سکتا, بالکل. اور یہی بات بھگوت گیتا ادھیایا 9 شلوکا 20 اور 21 کے اندر لکھی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ موکش میں بتاتا ہوں نا کیسے کرے گا موکش وہ. چلیں اب ہو گیا اب آپ کی بات ہو گئی مکمل. ہمارا پوائنٹ آ گیا, ہم نے کئی دلائل آپ کو دے دیے ہیں. آپ اس اسکیم کے حصے کو بیٹھ کر دوبارہ سنیے گا, غور کیجیے گا, اس کے بعد اگلی کسی اسکیم میں آئے. چونکہ ویسے بھی ہم ٹاپک کر چکے ہیں, آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا جو ہے حجاب سے متعلق تھا. تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں. صحیح مسلم صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں, ماشاءاللہ, اہلاً و سہلاً. وعلیکم السلام صاحب, کیا حال چال ہے؟ پوری ایمان یونین کو بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ. چل رہی ہے, بس ایک چھوٹے کمنٹس تھے میرے, یہ چلے گئے, مجھے ان سے بات کرنی تھی, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی شرما جی دیکھیے, ہمارے دیش میں نا بہت سارے پاکھنڈی بیٹھے ہوئے, خود کو خدا بولتے ہیں, ان کو خود کے اندر لائٹ نظر آتی ہے. تو آپ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں کہ کون کون ایسا بول رہا ہے, ان کی کرتوت کیا کیا ہے. تو اگر کوئی انسان پروکلیم کر دے گا کسی بھی آئیڈیالوجی کو, میں بولوں کہ میرے اندر ہی لائٹ جلتی رہتی ہے, میں ایسے اڑتا رہتا ہوں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس سب مجھے پتا کیا لگتا ہے کہ مطلب مجھے لگتا تھا کہ شرک میں ایسی کیا پرابلم ہے جو اس کی اتنی بڑی سزا ہے. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کتنی بڑی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دیش میں جو چل رہا ہے وہ سب اس کی وجہ سے, دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور آڈینس کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے صحیح مسلم صاحب خود ریورٹ ہیں ماشاءاللہ. یہ پہلے بلیو کرتے تھے, اس کے بعد انہوں نے خود اپنی, کسی نے فورس نہیں کیا ہے, تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ماشاءاللہ. جی قرآن پڑھنے کے بعد اگر دماغ ٹھکانے پر ہو اور قرآن ٹھیک سے پڑھا جائے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. اور جو ایک منٹ مفتی صاحب, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو اسٹارٹنگ میں پریزنٹیشن کی تھی نا, اس میں ایک چیز بس ایڈ کرتے ہیں میری طرف سے. ایک ڈسکلیمر دے دوں میں آپ کو کہ تمام آڈینس کو, کہ میں نے شروع میں جو گفتگو کی تھی, جن لوگوں نے سنی بہت اچھی بات ہے, جو نہیں سنی وہ سن لیں, کہ جہاں میں نے چہرے کی جو حجاب ہے اس کو قرآن سے ثابت کیا تھا, اس کی 2 دلیلیں دی تھی. ان میں سے ایک دلیل ہمارے صحیح مسلم صاحب کی پیش کردہ ہے. آج کی اسٹریم سے پہلے میری ان سے فون پر گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ بات جو ہے مجھے کنوے کی, اور مجھے اس کا اعتراف کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے قرآن کریم کو سمجھا, پڑھا, اور باقاعدہ اس کا ٹیکنیکلٹی کے ساتھ وہ مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہے اور آپ کی تربیت ہے, جو مطلب آپ اتنا بڑا جگرا رکھتے ہیں کہ میرے جیسے مطلب ایک چھوٹے سے جو جس نے کل اسلام قبول کیا اس کی بات کو آپ اسٹریم پر آپ جو ہے ایکنالج کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. اسلام اتنی اعلیٰ چیز ہے جو مطلب ایسی باتیں سکھاتا ہے. خیر اچھا, حضرت وہ آیت ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا صحیح مسلم بھائی, کیونکہ میں مس کر گیا ہوں وہ حصہ شاید. جی عامر بھائی, میں ایک نئی بات بتا رہا تھا نا, اس میں آیت نمبر 36 سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت